جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں بڑے انتہائی مجھے پیارے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، میرے لیا سے بھی ہیں، اور انہوں نے بڑے انتہائی کم عرصے میں اپنا نام بنایا۔ زاہد گشکوری ہیں، بڑا انتہائی روایتی ہمارا ایک اگر آپ نے کسی وہ کہتے ہیں نا اس سے ملنا ہو، سرائکی روایتی آدمی سے ملنا ہو تو یہاں پہ اس پہ اسلام آباد میں کوئی مجھے پوچھے تو میں زاہد گشکوری کو پیش کر دیتا، تو ان سے ملا جائے۔ انتہائی خوبصورت رپورٹیں کرتے ہیں، اس کے جنگ جیو کے لیے کرتے ہیں، بلکہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے جو شو ہے اس میں آپ نے ان کو کئی دفعہ دیکھا ہوگا۔ بہت سارے سکینڈلز اور سٹوریز، بڑی محنت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، مطلب بہت کم اسلام آباد میں رپورٹرز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو بالکل اس کے ساتھ محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اس پہ اچھا خاصا کام کرتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں روز۔ ان کے اس میں بوجھے میں یا آپ کہہ سکتے ہیں جیب میں نہ کوئی سٹوریز ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر شاید میرے بیسز کہہ لیں، جیسے میں نے کہا چھوٹا بھائی ہے میرے لئے سے، ہم ایک ہی اس سے ہیں، شاید اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں گا۔ بہرحال آج میں نے ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے، بہت ساری خبریں ہیں، سٹوریز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کا بہت بڑا ہنگامہ چل رہا ہے۔ پولیٹیکل سائڈ تو ڈومینیٹ کر ہی رہی ہے، زرداری صاحب کا جو بھی ان کا ہوا، نواز شریف صاحب کا ہوا، حکومت کے ایشو ہے، سینٹ الیکشن، سب کچھ ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہی ہے اس پہ کوئی بات میڈیا میں ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کی نہیں آ رہی۔ بہت سارے وہاں پہ ایکسپلوسیو وہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی اگین اس کی امپورٹنس تو ہے، لیکن اس کو زیادہ توجہ لوگ نہیں دے پا رہے۔ تو میں نے آج ان سے ریکویسٹ کی ہے، یہ بڑا انہوں نے ریلیجیسلی اس پورے ایشو کو انہوں نے یہاں پہ آ کے فالو کیا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو جسٹس صاحب کے خلاف جو وہاں پہ ریفرنس آیا، بعد میں پٹیشنز آئیں، سکینڈلز آئے، وہاں پہ جو بھی گفتگو ہوئی وہ سارا کچھ پتہ ہے۔ آج وہاں پہ بہت ساری میرا خیال امپورٹنٹ وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، اور ان کی مسز نے بھی کی ہے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو ہیں انہوں نے بھی کی، سرینا صاحبہ نے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی انہوں نے وہاں پہ بہت اہم باتیں کی جو بہت سارے لوگوں کو چونکا دیا ہے۔ تو میں نے آج ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ذرا آئیں، ہمیں بتائیں کہ انہوں نے جو یہاں تک کہا کہ ان کو قتل کرنے کی بات کی گئی، انہوں نے اس کو باقاعدہ اسپیشل کہا جی میں قتل ہو گیا تو میں وہاں پہ اس کے بعد جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایک سپریم کورٹ کا جج اگر وہاں پہ ایک اس کے بینچ کے سامنے کہہ رہا ہے، میرا خیال بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کو ہمیں سیریس لینا چاہیے۔ ساتھ میں جو انہوں نے بات کی کہ تمام ججز کی فائلیں بنی ہوئی ہیں، یہ بہت بڑا میں چونکا دینے والا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی کام ہو رہے ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں ہر ایک بندے پہ فائل رکھی ہوئی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو فائل کو یہ لے آتے ہیں۔ بہرحال ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور اب موجودہ سچویشن میں وہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جناب زاہد بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن اے ویری شارٹ نوٹس۔ آج آپ نے بھی دیکھا سنا پڑھا ہوگا سارا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید زیادہ وہ کیا کہنا چاہیے، جج صاحبان کا ریڈ لائن تو میں نہیں کہہ سکتا، انتہائی انریبل ہے ہمارے لیے، کھل کے بولیں۔ چلے میں تھوڑا سا اس پہ کر رہا ہوں کیونکہ جج صاحبان بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں بعض دفعہ، کہ شاید انہوں نے کوئی ریڈ لائن جو ہے نا انہوں نے جو کراس کی تھی اور کراس کیے ہی جا رہے ہیں۔ مثلا آج والے جو بیانات ہیں ان کے وہ بڑے اہم ہیں کہ جی مجھے یہ قتل بھی کرنے کی دھمکیاں ہیں، یا مجھے جناب ججز پہ فائلز بھی ہیں۔ واقعی ایسے ہے کہ ان کو قتل کی دھمکیاں ہیں یا کوئی ان پہ فائلز ہیں، دیگر ججز پہ بھی فائل ہیں؟ ذرا میں یہ تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کیس پہ جائیں، میں ذرا اس میں انٹرسٹیڈ تھا ذرا پوچھنے میں۔ ایک تو تھینک یو ویری مچ رؤف فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئر، اٹس آنر ٹو بی ہیئر۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جو انہوں نے بات کہی ہے، جو میری انفارمیشن ہے، بیسیکلی میں آپ کو کوئی تجزیہ نہیں دے رہا، اس کی بات بہت پاورفل ہے، آن دا ریکارڈ ہے، اور اس میں بہت وزن ہے۔ پاکستان کا جو نیا فیوچر میں اس طرح کی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، تین بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز کی فائلز ہیں اور ججز کی بھی، اس بات میں بہت وزن ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ کافی کام کیا جا چکا ہے اور باوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کو بخوبی معلوم ہے کم از کم 2 ایسے ججز ہیں جن کے خلاف حکومت وقت یا کوئی بھی پیش رفت ہو سکتی ہے ججز کے خلاف، بالکل سپریم کورٹ اور جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، سینئر جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو بات کر رہے ہیں، اس میں بہت وزن ہے اور حقیقت ہے۔ اور جو دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ جو تھریٹس ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، ان کو تھریٹس ان کی فیملی کو بھی آتے رہے ہیں، ان کے بچے جو لنڈن میں تھے ان کو بھی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ اس کا ٹیلی فون جو ہے، اس کا واٹس ایپ اور دوسری چیزیں ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سارا ڈیٹا اور ریکارڈ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 12 سے 13 بار اس کی مسز انٹرنیشنل ٹیکس آفس میں، ایف پی آر کراچی میں، وہاں وہ چکر لگاتی رہی ہیں،
جو کمیونیکیشنز لوگوں کی پرائیویٹ کمیونیکیشنز میں ان کو یہ پتہ چلتا رہا ہے، اور خود جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو بھی براہ راست اس کے گھر میں بھی، تو ایک سرویلنس جو وہ خود کہتے ہیں اس میں بہت وزن ہے. اور آپ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایویڈنس. ایک بات بتائیں مجھے زاہد، آپ بھی اس ہسٹری کو جانتے ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو، جوڈیشل کو، ہم نے بھی تو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھا ہوا ہے. آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی اور ادارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کو اس طرح ان کو وہ دھمکی دے، یا ان کو خدا نخواستہ قتل کرنے کی جیسے وہ بات کہہ رہے ہیں وہ کرے، یا جب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ جناب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا آپس میں ایشو چل رہا ہے، اتنا بیوقوف تو کوئی نہیں ہوتا کہ اس وقت ان دا مڈل آف دا ہول کنٹروورسی کہ وہاں عدالت میں کیس سنا جا رہا ہے اور وہ جو ہیں وہ جج صاحب کو قتل کرنے. مطلب یہ تو عقل کی بات تھوڑی سی میرے آپ کو ہضم ہوتی ہے، ڈائجسٹ ہوتی ہے کہ واقعی اتنی سیریس ایک لڑائی ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ آ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی کہ جناب کے ملک کے ساتھ عدالت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، کتنے بڑے ڈیزاسٹر یہاں پہ یا کیاس ہو سکتا ہے ڈیم کیا. ڈو یو تھنک کہ مطلب اس کے لیے اتنا دور چلے جائیں گے وہ؟ نہیں دیکھیں، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کام کیا تو ہے. آپ دیکھیں 2 ججز پہ وہ خود کام کیا ہے، انہوں نے خود ایسٹ ریکوری یونٹ کو بھی یہ اسائن کیا گیا تھا کہ آپ اس طرح کی چیزیں ڈھونڈیں، بیکاز یہ بڑی وائٹل بھی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے اس پہ کام اپنا ہوم ورک صحیح نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ کیس شاید اس سے زیادہ دوسرے پرسپیکٹو میں اسٹرانگ کیس ہو سکتا تھا. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے زمرے میں جب انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، جو آپ ایف پی آر کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ کے آرڈر پر انویسٹیگیشن کی گئی ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی، اور پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ہیڈ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اس کو یہ رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے جس پہ ابھی ایکشن یا آپ کنکلوسیو جو فائنڈنگز ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی وہ آنا باقی. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائے گا، پوری کونسل اس کو ٹیک اپ کرے گی، یا رجسٹرار اس پہ کوئی اپنی فائنڈنگ دیں گے. ان میں بھی نئی بڑی سٹوریز چھپی ہوئی ہیں جو اکارڈنگ ٹو ایف پی آر انویسٹیگیشن ٹیم، جو میرے خیال میں اگر حکومت اس پر کام پورے طریقے سے صحیح کرتی ہے اپنا ہوم ورک اور پھر یہ ریفرنس لے کے آتی. نہیں، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف کر رہے ہیں یا دیگر ججز کی بات کر رہے ہیں؟ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیور سکلٹنز کہ اگر ان کو پروب کیا جائے تو قاضی صاحب کین بی ان سیریس ٹربل. جو ایف پی آر کی تحقیقاتی کنفیڈینشیل رپورٹ ہے، میں آپ کو اتھارٹی کی بنیاد پہ، آپ نے دیکھی ہے، پڑھی ہے، یا آپ کے پاس ہے وہ؟ میں نے وہ، اب آپ ساری چیزیں نہ پوچھیں، آپ کو میں جو انفارمیشن دے رہا ہوں نا جس طریقے سے رپورٹر ایز ویل سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ چلیں میں آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوں پوری اتھارٹی کے ساتھ، اس میں ایف پی آر کی تحقیقاتی ٹیم نے کہا ہے کہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے، اور وہ دونوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، یعنی کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کی مسز کا، اور وہ ڈکلیئر نہیں تھا 2018 تک. پاکستان میں ہے، بہر ہے پاکستان میں ہے. اس میں کتنی اماؤنٹ ہو سکتی ہے؟ اس میں فارن ٹرانزیکشنز بھی ہوتی رہی ہیں. اچھا، یہ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے. اس میں کتنی ٹرانزیکشنز کوئی اندازہ، کوئی آپ نے اندازہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چلیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یو ہیو سین جتنی ٹرانزیکشن فارن ٹرانزیکشن انہوں نے خود بھی بتائی ہوئی آن دا ریکارڈ ہے، اور وہ پاؤنڈ کی شکل میں ہے. اچھا، لا کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اپنا اکاؤنٹ، آپ نے یقیناً، بیکاز مجھے پتہ ہے کہ آپ پرفیکشنسٹ ٹائپ رپورٹر ہیں، یو گو انٹو دا ڈیٹیلز اینڈ ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیلز جیسے کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے. تو لا کیا کہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ٹرانزیکشنز میں، وٹ دا لاس از، کہ اس پہ کیا پنشمنٹس ہیں؟ دیکھیے آپ نے اس کو ابھی ٹچ نہیں کیا اس پہلو کو؟ نہیں، اس پہلو کو میں نے ٹچ کیا ہے، اور میرے پاس ایگزامپلز بھی ہیں. پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا لا تھا، ایف پی آر کا بھی بعد میں آ گیا کہ آپ کی جو فارن جورسڈکشن میں اکاؤنٹس ہیں یا پراپرٹیز ہوتی ہیں تو آپ کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے، جو کہ 2014 کے بعد سے آ گیا تھا. اور سب چیز اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور ٹیکس فائل کرتے ہیں 6 مہینے کے لیے تو آپ کو وہ ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ وہاں ٹیکس دیتے ہیں، وہاں ڈکلیئر کیا ہوا ہے باہر کی جورسڈکشن میں یا نہیں، وہ کرنا ضروری ہے. یہی امپورٹنٹ کیس ہے جب وہ قاضی فیض عیسیٰ کی مسز وہاں کمشنر اپیل کے پاس یہ اپنا کیس انہوں نے فائل کیا، ایف پی آر کی جو فائنڈنگ تھی جس پہ انہوں نے ان کو جرمانہ بھی کیا تھا، اور دوسرا کیس ابھی جو پڑا ہوا ہے
اور یہ ویری وائٹل پوائنٹ ہے. ایف پی آر کی فائنڈنگز کہہ رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی موجودہ پروسیڈنگ سے نہیں جڑا, یہ ایک علیحدہ کیس ہے, علیحدہ کیس, نیا کیس ہے, نیا کیس ہے. یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے. لیکن انہوں نے اپیل میں, جو میں پوائنٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, جو انہوں نے اپیل فائل کیا ہے وہاں پر, اس اپیل پہ ابھی ایک ہیئرنگ ہوئی تھی, اور کمشنر اپیل کے پاس جو ریما مسعود ہیں وہ اس کیس کو دیکھ رہی تھی, اور انہوں نے پھر اس کو جوڑ دیا کہ جب تک ریویو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے اپیل وہاں نہیں سنی جائے گی. تو وہاں اپیل پڑی ہے. انہوں نے اپنا موقف یہ دیا ہے اپنے وکیل کے تحت کہ اپیل میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں ویورز کے لیے بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو نیا بینک اکاؤنٹ جس میں کوئی لاکھوں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی, انڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہے, جی اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے سرینا صاحبہ نے یا قاضی صاحب نے, تو اس کی ہیئرنگ ابھی پینڈنگ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ریما مسعود صاحبہ کے پاس, جی یہ ایک وائٹل کمپوننٹ ہے. انہوں نے کیا ہوا ہے, نوٹس کیا ہوا ہے انہوں نے ان کو کہ یہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں. اوور آل اپیل ہے جس میں یہ ون آف دا موسٹ وائٹل کمپوننٹ ہے, جس میں اپیل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے کہ جو ڈکلیئر نہیں تھا. ایوری تھنگ از کلیئر, بالکل آن دا ریکارڈ ہے, اور ایف پی آر کو بھی بتا دیا گیا تھا. لیکن ایف پی آر کی فائنڈنگز کہہ رہی ہیں کہ 2018 میں یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے, اس سے پہلے نہیں کیا گیا ہے. وہ پہلے کا کر رہے ہیں, مطلب 2014 کا قانون تھا, جو 2014 کے بعد یہ قانون ہے. اس پہ بھی ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے. جو ریما مسعود صاحب سے آپ کی بات ہوئی, اس کی کیا پنشمنٹ, واٹ از مطلب ان کیس اگر آپ نے نہیں کیا ڈکلیئر تو پھر کیا ایف بی آر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑا براڈر کوسچن ہے. ان کیس اگر یہ پروو ہو جاتا ہے اور مس کنڈکٹ میں مورل اتھارٹی کیا ہے کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, ایک ٹیکس کا تو لا موجود ہی ہے. ٹھیک, اچھا اب اس پہ آتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ آگے چلتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی بات ایک اہم تھی, جیسے کہ آگے ججز کی فائلز وغیرہ. کوئی یہ جو کوئی پتہ چلتا تھا, یہ سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں, اور آف کورس حکومت ان سے بڑی ناخوش ہے. ان پہ بھی کوئی انہوں نے اپنی فائل وغیرہ کو تیار کی ہوئی ہے سکندر صاحب پہ, راجہ صاحب پہ, یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کل کو, جیسے ابھی قاضی صاحب پہ کی ہے, یا قاضی صاحب نے آج کہا ہے کہ باقی ججز بھی تیار ہیں کہ ادھر یو فال ان لائن, ادروائز تو یہ فائل ہے آپ کی جناب. وہ جب فلموں میں دیکھتے تھے تو وہی والی وہ کہانیاں سامنے تھے. تو ان پہ بھی, ان سلطان سکندر راجہ صاحب پہ بھی کوئی فائل, کوئی ایسے ریکوری یونٹ یا دیگر نے ایجنسیز وغیرہ کی بنا کے رکھی ہوئی ہے, آپ کا خیال ہے؟ ایکچولی گورنمنٹ نے, جو میری انفارمیشن ہے, الیکشن کمیشن کے جو چاروں ممبران ہیں اور چیف الیکشن کمشنر, ان پر کام کیا ہے ایسٹ ریکوری یونٹ نے, اور گورنمنٹ کی جو اپنی ٹیم ہے, اور آئی بی سے, انٹیلیجنس بیورو وغیرہ سے سپورٹ. تو جب ان کی نامینیشن ظاہر ہوتی ہے اور پھر یہ آ جاتے ہیں, اس وقت بھی تھوڑا کام ضرور ہوا ہوتا ہے, اس کا کریڈینشیل چیک کیا جاتا ہے, رپورٹیں منگوائی بھی جاتی ہیں میرا خیال ہے. جو میری انفارمیشنز ہے, جو 2 ممبرز ابھی ریسنٹلی آئے تھے ان کا بھی انہوں نے دیکھا ہے, اور جو پہلے 2 ممبر موجود ہیں وہ بھی, اور ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا بھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسی, ان کا سلطان سکندر راج صاحب کا, جی ایسی کوئی چیز آتی ہے ان کے پاس, کوشش کیا ہے انہوں نے ڈھونڈنے کا کہ تاکہ اس بیس پر گورنمنٹ کسی سے ریفرنس فائل کروا دے. یہ جب اپوائنٹمنٹ کرنے لگتے ہیں اس وقت یہ فائل ان کو نہیں نظر آتی, مطلب ہے کہ بعد میں جب کل کو کوئی بندہ تھوڑا سا ڈیفائی کرے, بات نہ مانے, مطلب وہ ان کی لائن میں نہ آئے, تو پھر یہ فائلیں یوز ہوتی ہیں, ریفرنسز یاد آتے ہیں, یا مطلب جب تک بندہ ٹھیک رہے تو وہ ٹھیک ہے. اف یو ڈیفائی دیم تو دین یو فیس دا میوزک. یہ حکومتیں کرتی ہیں. یہ ایبسلیٹلی ایسا ہی ہے, آپ کا بھی تجربہ ہے, ایسا ہی ہے. ایون گورنمنٹ میں 1-2 سٹنگ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ وغیرہ, ان کی بھی بڑی انٹرسٹنگ فائل تھیں. کچھ ایسی اسٹوریز تھیں, مراد عام آدمی تو پتہ لفظ سن کے چونک جائے گا, بتا ہی دیں. اسٹوریز تھیں جو ان کے کیریئر میں کسی نہ کسی جگہ انوالومنٹ تھی, کسی ایسی چیز میں جس سے ان کا جو اسٹیٹس اب بھی ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہوتا ہو. ان کی فائلز وہاں سے چوری کرا لی گئی, جن کی وہاں سے غائب ہو چکی. یار اس طرح کا کام تو بل کلنٹن بیچارہ بھی کرتے ہوئے پڑا جاتا ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ کیا کریں, انسان ہے. IMF کا پریزیڈنٹ تھا فرینچ, آپ کو یاد ہوگا, وہ یہ فرانس کا صدر بننے جا رہا تھا, اس کا اسکینڈل آ گیا تھا وہاں سے, اس سے یہ ہوٹل سے نیو یارک میں. تو یہ کیا کریں, بڑے بندے وہ تو یہ مسئلے رہتے ہیں بیچاروں کے, تو وہی چیزیں ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں بعد میں. ایکچولی گورنمنٹ نے جتنی اٹیمپٹس کی ہیں, جو کنسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں لگتا ہے گورنمنٹ کو کہ ان کو سپورٹ وہاں سے نہیں مل رہی, یا یہ PMLN کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اٹیچ رہے ہیں ایز اے سول سرونٹ, یا
ٹاپ پوزیشنز پہ تھے یا اپوزیشن پارٹیز کے تو یہ بات ان کو پہلے نہیں پتہ تھی کہ سکندر سلطان راج صاحب جو ہیں وہ مطلب پی ایم ایل کے اگر ان کا خیال ہے تو عمران خان صاحب کو اب پتہ چلا ہے کہ یا ان کو جو ایڈوائزر تھے کہ وہ ان کے نواز شریف صاحب کی دور میں زیادہ ان کی پوسٹنگ ہیں یا وہ ہیں، تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ وجہ سیکریٹری لگے رہے ہیں. نہیں صاحب جو دیکھیں کلاسر صاحب، اگر آپ سٹوری پھر پوچھنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتا میں اس لیے پرووک کر رہا ہوں نا، غصہ دلا رہا ہوں نا آپ کو. آپ کبھی رپورٹر غصے میں نہیں آتا، میں آپ کو بتا دوں، میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں جو فائنڈنگ میرے پاس ہیں، جس میں ویسے اسٹینڈ پہ کر آپ کو کبھی میں نے غصے میں دیکھا بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو غصہ نہیں آتا. اس میں جو اس وقت گورنمنٹ کے 3 اوپننگ بیٹسمین ہیں کیبنٹ میں، ٹاپ کے منسٹرز ہیں، جس طرح حماد اظہر ہیں یا پھر دوسرے عمر ایوب ہیں. ایک نام ہے وہ آپ کو اس وی لاگ میں نہیں بتانے والا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ ایک نام پہ پورا وی لاگ ہونا چاہیے. اس پہ نیا کر وہ منسٹرز ہیں اور آپ اس کو اوپننگ کے بغیر نہیں کرتے، مجھے پتہ ہے. ان کے ایسٹس بڑے ہیں کافی زیادہ، اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پولیٹیکل فائنینس ونگ ہے جو ایویلویٹ کرتی ہے آپ کے ایسٹس کی ویلیو، ورتھ اور ویلتھ کو، انہوں نے اس کو نوٹسز بھیجے ہیں کہ بھائی آپ کی جو ہے وہ 241% ایسٹس بڑھے ہیں. پہلے دور میں بڑھے ہیں اسی گزشتہ 3-4 سال میں، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا 1 ارب اور 40 لاکھ کے ویلتھ تھی ٹوٹل اس وقت، 1 ارب نہیں سوری، تقریباً 34 کروڑ ویلتھ تھی، یعنی کہ 330 ملین. نام نہیں لے رہا، وی ول ڈو اٹ سیپریٹ، کچھ پہنچ گیا ہوں میں. اچھا اینی وے 34 کروڑ کی تھی، اور اب وہ بڑھ کے میرا خیال ہمارے ساؤتھ کے ہیں، سرائیک علاقوں کے وزیر ہے. بہرحال اتنے ہنٹ میں دے سکتا بڑھ کے 1 ارب اور 40 کروڑ ہو گئی ہے. یہ تو شریف خاندان کا بھی ایسے ملٹی پلائی ہوئی تھی نا. اور وہ نوٹس بھیجا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور پھر اس پہ کوئی رسپانس نہیں آتا ہے. اسی طرح سے یہ 3 کیبنٹ ممبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو الیکشن کمیشن پر اس لیے پریشر تھا. اب انہوں نے سکندر سلطان راجہ کے کریڈینشیل دیکھیں، جو اس کا کیریئر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز آپ کو ملے گی نہیں. میں بھی یہاں سے 22-23 سال ہو گئے. میں جب آیا تھا اسلام آباد، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، ڈان میں آیا تھا 98 میں آیا تھا، ملتان سے ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد ڈان میں. اس وقت ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے. مجھے ان 22-23 سالوں میں ایز سچ میں نے کبھی، ہم بھی رپورٹ کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے کبھی ان کے حوالے سے اس طرح کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے باتیں نہیں سنی. یو آر رائٹ کہ کوئی ان کے اسکیلٹنز اس طرح ہیں نہیں. ادروائز ہی ہیز بین ایٹ ویری ٹاپ پوزیشنز، چیف سیکریٹری رہے ہیں، فیڈرل سیکریٹری رہے ہیں، یا ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں. بات آپ ریلوے میں بھی اس لیے حکومت ذرا تھوڑی سی تنگ ہو رہی ہے ان سے. اور خود عمران خان نے ان کا نام چنا، تعریف کی، پی ٹی آئی نے یہ نام بھیجا ہوا تھا. ویسے یہ پتہ ہے آپ کو کہ کس وزیر نے ان کا نام ان کو بھیجا ہوا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب، شیخ رشید کا نام ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ریلوے کے یہ سیکریٹری تھے. لیکن سم ہاؤ جو انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے، آپ ابھی تک سامنے نہیں آئے، یہ ایک اچھی چوائس ہے. اور اگر دیکھیں ان کی بیک ٹو بیک وکٹری ہے سپریم کورٹ میں جو کیس کیا ہے، سٹینڈ لیا انہوں نے 2 کنسٹیٹیوشن کو اور 7 الیکشن لا، جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کو فالو کیا. اور پھر یہ 3 کیبنٹ ممبرز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، ایلیگیشن عمران خان کی طرف سے ڈائریکٹلی آئے ہیں کہ الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے، ریگنگ کو سپورٹ کرتا رہا ہے. تو انہوں نے ابھی اس پہ ریئیکشن نہیں دیا. چلے اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی بات. میں حالانکہ فوکس رکھنا چاہ رہا تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ اور ان پہ آگے، خیر یہ بھی بڑی اہم ہے، اس میں ہم بعد میں ویلاگ علیحدہ کر سکتے ہیں ان پہ، سلطان راجہ صاحب پہ. مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہے، 2-3 چیزیں ہیں جو میں اپنی آبزرویشن دوں. میں خود ان کا بہت بڑا ایڈمائرر رہا ہوں. میں پہ میں ذرا ماضی کا سیگا یوز کر رہا ہوں اس میں، کہ جب انہوں نے بہت ساری امپورٹنٹ ان کی انکوائریز ہیں جو انہوں نے کی ہیں، بڑے اہم فیصلے ہیں جس سے میں ان کا وہ بنوں. مثلاً انہوں نے کوئٹہ میں جب ہم بمبے کی اور بیچارے بہت سارے نوجوان پختون اور بلوچ وکیل، بڑے پڑھے لکھے لڑکے تھے، لاٹ پوری اڑا دی گئی، تو وہ بھی یہ سمجھا گیا کہ ان بچوں کو مارا پیٹا گیا یا جو بھی اڑایا گیا کہ بلوچستان کی بات کر رہے تھے. پلس پھر آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک بڑا اسکینڈل آیا تھا، اسٹوری آئی تھی کہ جناب کہ وہ چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ خواجہ شریف کو قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے. تو آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، اس پہ پوری ایک جج قتل نہ ہو سکا، ایک قتل جو نہ ہو سکا کی، میں نے وہ بڑی اچھی بک ہے، 5-6 ایڈیشن اس کو چھپے. خیر وہ انویسٹیگیشن لمبی تھی، اس میں ان کا بھی تھا، ان کی انکوائری رپورٹ بھی تھی، جوڈیشل کمیشن تھا. انہوں نے بڑی خوبصورت انکوائری رپورٹ کی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا اسی کمیشن پہ انہوں نے رپورٹ لکھی تھی، یہ اس کی کوئٹہ والے پہ چودھری نثار ناراض ہو گئے تھے.
चौधरी साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इनके खिलाफ। उस वक्त मैं और आमिर मतीन साहब हम 92 पे थे, हमने बड़ी डट के इनको सपोर्ट की। वेरी मतलब हम समझते थे उनका था कि अपराइट हैं, डेयरिंग हैं, बोल्ड हैं और नो नॉनसेंस टाइप में, डरते नहीं है किसी से। लेकिन 2-3 चीज़ों ने मुझे उनसे, मैं क्या कहूँ, डिसअपॉइंट किया मुझे कहना चाहिए। जब वो इनके पास हुदैबिया पेपर वाला मिल केस आया नवाज शरीफ साहब वाला फैमिली का रीओपनिंग का, उस वक्त जो इनका वो वहाँ पे इन्होंने अदालत के अंदर जो अपना इनका वो था स्टाइल था, इट डिसअपॉइंटेड। मतलब 2-3 चीज़ें। एक तो उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे 3-4 बिलियन रुपीज़ की मनी लॉन्ड्रिंग थी शरीफ खानदान की। इन्होंने कहा जनाब ये रीओपन नहीं हो सकती क्योंकि टाइम बाहर है। वो भाई एक पैसा लूटा गया इस मुल्क का, आप टेक्निकल बुनियादों पे कह रहे हैं जी ठीक है। और बड़ा वो ये क्लोज एंड शट केस था कि उसमें इसाक डार साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट है जिसके बदले में उनको पार्डन मिला था, उन्होंने वहाँ से वो नायब से रिलीज़ लिया था। सो वो तो कंफर्म केस था। आप कहते हैं इसको रीओपन ना करें क्योंकि कमर जमा चौधरी साहब जो नायब चेयरमैन थे लोअर हाई कोर्ट से, उन्होंने नहीं किया था इनके साथ, बाद में चैलेंज नहीं किया। चलो यहाँ तक भी ठीक है, फैसला आपने दे दिया, आप जज हैं, आप दे सकते हैं। जहाँ से मुझे थोड़ा सा हुआ, इन्होंने आपको याद होगा मीडिया उस पर डिबेट नहीं कर सकता जी, उन्होंने कहा कि Yes, मीडिया डिबेट अब ये मज़े की चीज़ जो है कि इन्होंने पेमरा को बुलाया, चेयरमैन को, उन्हें आर्डर किया कि आज जाएं और मीडिया को बताएं जब तक हम ये केस सुन रहे हैं इसके मेरिट डिमेरिट पे मीडिया नहीं बात करेगा तो यू विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। इन्होंने उस वक्त सबसे ज़्यादा इन्होंने मतलब मीडिया को गैगिंग का अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑफिशियल आर्डर आया ना तो इन्होंने जारी किया बगैर देखे कि कल को इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है। आज वही वो जो है बदकिस्मती मैं कहूँ या कोइंसिडेंट क्या कहें कि उसी तरह का मिलता जुलता केस हुदैबिया पेपर मिल वाला ये खुद फेस कर रहे हैं। वो भी तो यही मसले थे ना कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग थी, उन पर भी इसी तरह के इल्ज़ाम आ रहे हैं कि एसेट वगैरह डिक्लेयर नहीं किया या इस तरह चीज़ें जो भी हुई सारी ट्रांजैक्शन वगैरह। साथ में आज वो कहते हैं जिस पे केस आज चल रहा था कि ये मीडिया को लाइव दिखाया जाए, जो असल चीज़ हो रिपोर्टेशन इस वक्त लगी हो कि मीडिया लाइव देखे। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप सुन रहे थे केस नवाज शरीफ साहब का, आपने कहा नहीं ये लाइव नहीं सुन सकता, लाइव क्या रिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक मैं सुन रहा हूँ, और वो सारा केस फारिग होगा, उन्होंने कर दिया। अब वो कहते हैं कि ना मीडिया को ये आज़ादी ख़तरे में है। ठीक है, मीडिया के प्रॉब्लम है, हम विक्टिम हैं, बहुत सारे मतलब चैनल सहाफ़ी एंकर फील भी करते हैं, लेकिन जिन्होंने खुद ये गैगिंग की हुई हो, जिन्होंने खुद मीडिया को रोका हुआ हो, पेमरा को कहा हुआ हो कि आप जाएँ और इन पे वो करें, इन खिलाफ कार्रवाई करें, आज वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे नहीं मेरा केस जो है वो लाइव दिखाया जाए कौम को। वो समझते हैं मीडिया की फ्रीडम जो है ख़तरे में है। मेरा ख्याल है, दैट्स माय व्यू, कि इससे इनके थोड़ा सा एक बड़ा तबका जो था जो वो समझता था कि शायद कि काजी फैज़ी साहब, बाकी अदरवाइज़ मैं फिर कहता हूँ आई एम हिज एडमायरर, बड़े मुश्किल फ़ैसले किए हैं। इवन फैज़ाबाद वाला जो केस है बड़ा मुश्किल फ़ैसला था जिस पे सारी उनसे एजेंसीज नाराज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, हुकूमत नाराज़ है। वो बड़ा डेयरिंग फ़ैसला था, मुश्किल फ़ैसला था। ही इज़ इवन फेसिंग द कंसिक्वेंसेज एज वेल फॉर दैट। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं फील होता कि कुछ खुद काजी फैज़ीसा साहब के पार्ट पे भी कोई थोड़ी सी कोई वीकनेस दिखाई गई है या कोई इस तरह के काम किए गए माजी में जिनको अब वो खुद चाह रहे हैं कि नहीं कि आप वही काम करें, मीडिया लाइव दिखाए और मीडिया को वो भी ना करें, और ये जो हैं रऊफ, मुझे लगता है इसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं जो रीसेंट हैपनिंग्स हैं उसके साथ। जब वो बलूचिस्तान में थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, और जो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स जो जुडिशरी की जहाँ जब उन्होंने रिक्रूटमेंट की थी उसमें ना बड़ा तब से ये प्रेशर इस तरह का, उसकी एंजाइटीज़ बड़ी थी कि उस पर बड़ा प्रेशर था जजेस अपॉइंट करने के लिए जो लोअर जुडिशरी में हैं, और 4-5 ऐसे यंग, उसने मुझे आई स्टिल कैन रिमेंबर क्योंकि मैंने इस पे काम भी किया था, तो बड़ा प्रेशर था कि वहाँ जुडिशरी को बेहतर करने के लिए। और मेरी नज़र में उन्होंने लोअर जुडिशरी बलूचिस्तान में ना एक बड़ा न्यू शेप दी उसको, वहाँ से उस पर प्रेशर था इस तरह के उन्होंने काफ़ी जजमेंट भी दिए जो बलूचिस्तान की वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बड़ी तकलीफ़ हुई शायद, और 3-4 ऑर्डर्स हैं। उसके बाद जब वहाँ यहाँ पर आए सुप्रीम कोर्ट में, जो आपने फैसले भी बताए 3-4 जो उन्होंने दिए फैसले किए काफ़ी, उस पर उसकी एंजाइटीज़ हैं जिससे अब ये सामने आई हैं, जो गुज़श्ता 7-8 घंटे की उसकी आर्गूमेंट है। एंड इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन सुप्रीम कोर्ट रीसेंट हिस्ट्री कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज मैराथन आर्गूमेंट दे रहा है अपने साथी जजेस के सामने अपने ही केस के लिए। बहुत एंजाइटीज़ हैं, उनको प्रेशर बहुत है, शायद वो ये चीज़
اب سامنے بھی آ ایسے رہی بڑے ہے. اسٹرانگ نروز کے مالک ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب. آئی مسٹ سے اینی باڈی ایلس مائٹ ہیو کوئٹ. اور ایک پریشر یہ بڑا بھی ہے strong انہوں نے مجھے کیا. جو میری فائنڈنگز ہیں، پریشر یہ بھی ہے کہ اب وہ پاکستان کے فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، اور ابھی تک گورنمنٹ نے آپ کا پوری کیا خیال ہے ان کو وہاں تک رہنے دیا جائے گا جس طرح کی یہ بن سکیں گے چیف جسٹس آف پاکستان؟ ڈو یو تھنک سو؟ میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جتنی فورسز ان کی مخالف گورنمنٹ نے اور فورسز نے بڑا کام کیا ہے کچھ چیزیں ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں سے منی لانڈرنگ یا کوئی چیز ایسی مل جائے. دوسرا یہ ایک اور کچھ بھی ملا نہیں ہے ان کو. وہ ابھی ایک اور بھی ہے جو ججز صاحبان ہم نے دیکھا ہے. کوئی بعض یہ کہتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں شاید ٹیم مین نہیں ہے، ہی از اے لون وارئر کہیں، لون ولف جیسے کہتے ہیں. میں ٹرم کی میں اس میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے دیگر ججز کے ساتھ ان کی شاید وہ جو ہے وہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تھوڑا سا مادت کے ساتھ قاضی صاحب مائنڈ نہیں کریں، میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں. شاید روڈ ہیں، تھوڑے سے بلنٹ ہیں، بعض دفعہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے فیلو ججز جو ہیں دے فیل بٹ انیڈ. جیسے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ جو تھے یہ کھوسا صاحب، آصف سعید کھوسا صاحب کے حوالے سے انہوں نے کوئی کامنٹس وغیرہ آپس میں جو ان کے ٹریڈ ہوئے تھے جب یہ حدیبیہ پیپر مل کیس سن رہے تھے، تو وہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ شاید وہ بھی ایک فیکٹر بنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہوا ہے کہ ان کے درمیان ایک رفٹ ہے جوڈیشری میں، تو کچھ ججز ان کو نہیں شاید پسند کرتے، تو ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور قاضی صاحب کو فارغ کرایا جا سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ قاضی صاحب خود بھی ذرا اگریسو مزاج کے ہیں، ذرا مطلب لے کے نہیں چلنے والے ہیں، یا جو بات ہوتی ہے مطلب ٹو بی فیئر میرے ساتھ بھی مسئلہ ہے تھوڑا سا کہ سم ٹائم یو سے وٹ ایور کمز ٹو یور مائنڈ، بلانٹ آپ بات کہہ دیتے ہیں، کتنی دشمنیں بنتی ہیں. مجھے بھی بڑے نقصانات ہوئے ہیں، ہوتے بھی ہیں اپنی اس ہیبٹ کی وجہ سے. تو یہ فیلو ججز انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، لگتا ہے کہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود قاضی صاحب جو میں نے وجوہات بتائی ہیں آپ کو. شاید دیکھیں ایکچولی ہر جج کا یہ ایک پرسنل میٹر بھی ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اور جہاں تک فیصلے اس کی بیسیکلی ہو سکتا ہے کسی وہ اپنا اوپینین دینا چاہ رہے ہوں، دوسرے جج کا مختلف ہو. جہاں تک میں پرسنلی، کیونکہ میں ایز اے رپورٹر کبھی میری بھی کوشش ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہوگی کہ ججز کو جا کر ان کے چیمبر میں ملا جائے جو سپیریئر کورٹس کے ہوتے ہیں. میری کوشش کبھی نہیں رہی تاکہ تھوڑا سا آپ مائنڈ ریڈ کریں ایز اے رپورٹر. میں اولڈ اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ ججز صاحبان جو ہے نا ان کو وہی جو انگریز دور تھا نا کہ ایک ایسولیشن کی لائف گزارنی چاہیے. ٹی وی، اخبارات، جرنلسٹ، پولیٹیشینز، وزٹر، ان کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی گھر پہ نہیں ملنا چاہیے. حالانکہ میں مطلب آپ کو پتہ ہے میں نہیں ملتا اس حوالے سے، یہ میں جان بوجھ کے نہیں ملتا. ہو سکتا ہے مجھے یہ کہا گیا ہو کبھی ماضی میں، آئی ریفیوزڈ، کہ میرا خیال تھا کہ آپ کو ججز سے نہیں ملے. بہرحال ہر ایک اپنا ایک وہ ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پرٹیکولر آپ کی آبزرویشن ہے، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے، اور 3-4 ایسے ایپیسوڈز ہو چکے ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار تھے پشاور میں جب بیٹھے تھے، اس میں بھی ایک نوٹ ہم نے دیکھا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا. پھر جو کمیونیکیشنس بٹوین دا سٹنگ چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جب کھوسا صاحب تھے، وہ کمیونیکیشن سامنے آئیں. اور پھر ابھی جو ریسنٹ ایپیسوڈ سامنے آئے، اور آپ نے یہ بات کی کہ یہ وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس بنیں گے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی یا لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈیں جو بالکل اوپن اینڈ شٹ ہو، کوئی ایویڈنس ہو جس میں منی لانڈرنگ یا اس طرح کی چیز سامنے آ جائے. وہ ایبسلوٹلی اب تک کی فائنڈنگ میں نہیں آئی ہے. آسمان گر پڑنا تھا. اس سے پہلے بھی تو چیف جسٹس صاحبان رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ یا مطلب پاورفل لوگوں کے اس میں نہیں تھے، تو پاکستان پھر بھی چلتا رہا. کیا اتنی مطلب ہے کوئی قیامت آ گئی تھی کہ وہ چیف جسٹس لگ بھی جائیں سال 6 مہینے 8 مہینے جو بھی ان کا پیریڈ ہے، تو کیا کریں گے؟ مطلب ان کا خیال ہے اگر مطلب کنٹینیو کرتے ہیں تو اتنے بڑے کرائسس کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا براڈر اس کا امپیکٹ ہے کلاس صاحب. آپ بگر پکچر میں دیکھیں، انہوں نے اس وقت چیف جسٹس بننا ہے، اور یہ جو اس وقت پاکستان کے الیکشن بھی ہو رہے ہوں گے انہوں نے ہی کروانے. ادروائز آپ کو یہ لگتا ہے کہ کل یہ اسٹیبلشمنٹ کو فیئر ہے حکومت کو کہ کل کو نواز شریف صاحب پہ جو سزائیں ہیں، مریم نواز صاحبہ کی ہیں، ہاؤس آف شریف کے کیسز ہیں، اور جیسے حدیبیہ پیپر مل میں ہم نے دیکھا کہ ان کو بند کیا گیا، تو ان کو یہ تو نہیں ہے کیونکہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں زیادہ سپورٹ بھی دے رہی ہیں ان کو کہ کل کو وہ چیف جسٹس لگتے ہیں تو جیسے افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہوا تھا، نواز شریف صاحب کی ساری سزائیں اوور ٹرن کر دے گی. سو اگین شریف فیملی کو کوئی نہ کوئی ایک جج چاہیے ہوتا ہے کہ جو ان کے سارے کیسز جو ہے نا رائٹ آف کرے یا ان کو دوبارہ
ان کو اندر لے کے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیے یہ سارا انہوں نے پولیٹیکل اونرشپ دی ہوئی ہے شریف خاندان نے, بلکہ میرا خیال ہے زیادہ مشکلات پیدا کی ہیں انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے اس پہ. نہیں, میرا نہیں خیال کہ میں ایبسولوٹلی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ چیف جسٹس بن جائیں گے یا ایز اے جج بھی ایون کہ یہ چیز ہوگی. نہیں, میرا بھی یہ ہے کہ بڑے, میں نے کہا نا کہ میں خود ان کی بڑی ان کی بہادری ایسا نہیں ہے, لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2023 جو ہے پاکستان میں امپورٹنٹ وائٹل ایئر ہوگا, الیکشن پروسیس ہوگا, چیف جسٹس بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں گے. اچھا, آپ کا خیال ہے یہ وجوہات ہے روکنے کی کوشش؟ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں عمران خان نے جو پارلیمنٹیرین کو, ممبر نیشنل اسمبلیز کو فنڈز دینے کی کوشش کی, اور انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا سپریم کورٹ نے, جس میں قاضی صاحب کی فائنڈنگز آئی چیف جسٹس آف پاکستان کی. تو ٹیکنیکل بیسس پہ مجھے ایسے لگتا ہے, یہ میری اپنی آبزرویشن ہے, میں جیسے فالو کر رہا ہوں اس ایشو کو, آپ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے. تو یہ ایک پریسیڈنس بن گیا ہے. شاید ابھی اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کوئی کیس سنتے ہیں جو پی ٹی آئی سے لنک کرتا ہے یا پرائم منسٹر سے لنک کرتا ہے, تو یہ پریسیڈنٹ کیونکہ اب ایک فیصلہ آ چکا ہے, تو اب آگے جا کے سننا مشکل ہو جائے. عدالت نے روکا ہے نا ان کو, ان کے اپنے فیلو ججز نے روکا ہے نا, حکومت تو نہیں روک سکتی یا کوئی اور نہیں کر سکتے اس پہ. تو یہ چیک عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے مطلب عمران خان صاحب کی پارٹی فیل کرتی ہے کہ شاید وہ زیادہ ان پہ ہارڈ ہیں, ان کے کامنٹس وغیرہ, یا مطلب ٹھیک ہم جرنلسٹ تو ہم کامنٹ کرنے کے لیبرٹی رکھتے ہیں حکومتوں پہ, پرائم منسٹر پہ, سب پہ, لیکن میرا خیال ہے ججز صاحبان کے جب اتنے اوپن کامنٹس آتے ہیں تو وہ شاید ان کو سمجھا جاتا ہے جوڈیشل اس سے ہٹ کے ہے. سو وہ بھی ان پہ لگتا ہے قاضی صاحب پہ کہ شاید غصے میں ہیں یا اینگر میں ہیں, یا وہ ہی فیلز ہارٹ, ہی فیلز بیٹریڈ اینڈ چیٹڈ, کہ دیکھیں جی کہ میرے ساتھ ایک شاید امتیازی سلوک جو ہے نا, حکومت نے مجھے سزا دینے کے لیے ساری چیزیں کی ہیں. سو ان کو بھی تھوڑا سا وہ جو ہے تھوڑا سا ایک ان کے اندر ایک ایگریشن ہے, جیسے میں نے کہا ایک نیچرل انسان ہے, تو وہ بھی ان کا تھوڑا سا ان کے خلاف جاتا ہے. انہوں نے اس کیس کو مطلب ایگریشن سے زیادہ لڑا ہے, اور انہوں نے کول, حالانکہ آرگومنٹ اسٹرانگ تھے ان کے, ہم مان لیتے ہیں, لیکن ان کا غصہ جو ہے یا ان کا اینگر جو ہے یا حکومت سے ریلیٹڈ کامنٹس جو ہیں, تو وہ نہیں آپ کا خیال ہے تھوڑے سے رانگ اس میں گئے ہیں, وہ سمجھے گئے ہیں, ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ غیر معمولی چیزیں سامنے آئی ہیں, یہ بات صحیح ہے. ایون آج جسٹس بندیال صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہاں آپ کی کومنٹری سننے کے لیے نہیں بیٹھے. تو جو رسپانسز جمع کروائے گئے ہیں ان کی وائف کی جانب سے بھی, سپریم کورٹ میں ان کی جانب سے بھی, تو انہوں نے فیس ٹو فیس عمران خان کو بھی اس کا بھی ٹارگٹ کیا ہے, صدر پاکستان کو بھی, شہزاد اکبر کو, لا منسٹر فروغ نسیم کو. تو یہ وہ بغیر سوشل میڈیا پہ میری بیشنگ کی جا رہی ہے آیا کہ ان کا لنک, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ ان کا خیال ہے کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ ہوم ورک کیا ہے سارا, اور اتنی ایک لانگ جو ٹریل بلیزنگ ٹرائل ہے جو سٹارٹ ہوا ہے ان کے خلاف, تو انزائٹیز ہائی ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. سپریم کورٹ کے خوبصورت آپ نے لفظ یوز کیا, انگزائٹی ہے, یہ ہے بڑا. یہ زہد کی آپ نے گفتگو سنی, زہد از فل آف انفارمیشن اینڈ اسٹوریز آلویز. جب بھی میں نے اس نوجوان کو دیکھا ہے, خبریں ہیں, اسٹوریز ہیں, انفارمیشن ہے, نو ہی اگین آپ کہہ سکتے ہیں نوز دا آرٹ آف ایکسپلیننگ ایز ویل. بڑی خوبصورت انہوں نے بہت ساری اسٹوریز انفارمیشن شیئر کی ہیں. اور زہد یہ اتنا پیارا بچہ مجھے نہ نہیں کر سکتا, یہ باقیوں کو کر دیتا ہے, ویسے یہ مجھے نہیں کر سکتا. سو میں اس کو پکڑتا رہوں گا, بہت ساری چیزیں جو ڈسکشن ان سے ہم ایشوز پہ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.